بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے اندر مسلمانوں کو پانی پلانے کے حوالے سے مفتی طارق مسعود دیوبندی نے اس عمل کو بدعت اور ناجائز قرار دیا ہے، اور آپ ثبوت کے طور پر ان کی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر پانی کی سبیل کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی سبیل کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا سید الشہداء امام حسین اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے اصحال ثواب کے لیے پانی کا صدقہ کرنا۔ آخر مفتی طارق مسعود دیوبندی اس حوالے سے صراحت کریں اور وہ جز کو بیان کریں کہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس مبارک عمل کو ناجائز اور بدعت قرار دیا ہے۔ آخر کیا مسلمانوں کا محرم الحرام کے اندر پانی پلانا، شربت پلانا یہ ناجائز ہے، یا نفس پانی کا صدقہ کرنا یہ ناجائز ہے، یا محرم الحرام کے مبارک ایام کے اندر پانی پلانا یہ ناجائز ہے، یا یہ ہے کہ اس میں میٹھا پانی پلانا یہ ناجائز ہے، یا اس میں اصالِ ثواب کی نیت کرنا یہ ناجائز ہے، اللہ کی رضا کی نیت کرنا یہ ناجائز ہے، خاص محرم کے ایام کے اندر اور بالخصوص 10 محرم کو پانی صدقہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ آخر وہ کون سی ناجائز کی وجہ ہے کہ جو ان کو نظر آئی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے معاذ اللہ ایک محمود اور اچھے عمل کو ناجائز اور بدعت اور گناہ قرار دے دیا ہے؟ اور پھر اس حوالے سے اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث پانی کے صدقہ کے حوالے سے مطلق ہیں، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں اور اس کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا کہ جہاں سے پانی ملتا ہے تو گویا کہ اس نے غلام کو آزاد کیا، اور اگر ایسی جگہ سے پانی پلایا جہاں سے پانی نہیں ملتا تو گویا کہ اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ اب یہ حدیث یا اور بہت ساری جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری اپنے اطلاق کے اوپر ہیں، کسی حدیث کے اندر تخصیص موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس حوالے سے مفتی طارق مسعود دیوبندی پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں حدیث کی وجہ سے، فلاں دلیل کی وجہ سے، فلاں قرآن کی آیت کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اس کو ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے، وہ پیش کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب احادیث مطلق ہیں تو اپنی طرف سے کسی مطلق کو مقید کرنا، قرآن کے حدیث کے کسی مطلق کو مقید کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے اپنی طرف سے تخصیص کرنا اور یہ کہنا کہ 10 محرم کو ناجائز ہے، محرم میں ناجائز ہے، اس کے علاوہ جائز ہے، یہ شریعت کے اوپر بہت بڑا افتراء ہے۔ اب آئیے مفتی طارق مسعود دیوبندی کی جو علمی گفتگو تھی اس کے اوپر آتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود دیوبندی سے جب محرم الحرام کے اندر پانی کی سبیل کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے جو پہلا جملہ بولا وہ یہ تھا کہ دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اب یہ جملہ بھی ان کی عرف سے جہالت کی دلیل ہے کہ عرف کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف شیعہ کرتے ہیں، کثیر اہل سنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحال ثواب کے لیے یہ مبارک عمل سر انجام دیتے ہیں، اور شہداء کربلا کے اصحال ثواب کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں اور پیاسے مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ شیعہ حضرات کا کانسیپٹ ہے، جن کی عرف سے جو ہے وہ جہالت کی دلیل ہے۔ اور اس حوالے سے میں مفتی طارق مسعود دیوبندی سے اسی جملے کے جواب کے اندر 2 سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اچھے عمل کے اندر کوئی بد عقیدہ شامل ہو جائے تو کیا بد عقیدہ کی شمولیت کی وجہ سے وہ اچھا عمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اور پھر دوسری بات اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کوئی بھی عمل ہو تو وہ کسی فرقے کی پہچان اور اس کا مسلک کب قرار پاتا ہے، اور یہ جو محرم الحرام کے اندر پانی پلانا ہے یہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ جملہ بولا کہ میں یہ مسائل اہل سنت و جماعت کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ مسائل دیوبندیوں کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں،
کیونکہ ان مسائل کا دور دور تک اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی اہل سنت کے نزدیک محرم الحرام کے مبارک ایام ہو یا محرم الحرام کے علاوہ ایام ہو، چاہے 10 محرم الحرام کا مبارک دن ہو، اللہ کی رضا کے لیے، شہدائے کربلا کے سال ثواب کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، پانی کی سبیل لگانا یا کھانے کا اہتمام کرنا، یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اور حسن نیت ہو تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور پھر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے اس حوالے سے اس عمل کے ناجائز اور بدعت ہونے کے حوالے سے جو اپنے تائیں دلیل بیان کی ہے وہ بڑی مضحکہ خیز ہے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم الحرام کے اندر جو ہے وہ صحابہ نے سبیلیں لگائیں یا اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائیں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا، لہذا یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اب یہ جو انہوں نے اپنے زوم کے اندر ایک بہت بڑی دلیل بیان کی ہے، حالانکہ یہ جو موقف ہے یہ جمہور فقہا کا اور جمہور احناف کا موقف ہے ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، بلکہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، ہمیں جواز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ہمیں ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ اس حوالے سے کتب حنفیہ کو اٹھائیں اور اصول فقہ کی کتابوں کو اٹھائیں، اس میں یہ بالتصریح اصول بیان کیا گیا ہے، ان الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کے اشیاء کے اندر جو اصل ہے یہ ان کا جائز ہونا ہے اور ان کا مباح ہونا ہے۔ کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، دلیل ہوگی تو پھر ہم اس کو ناجائز قرار دیں گے، بصورت دیگر ہم اس کو ناجائز قرار نہیں دیں گے۔ مفتی طارق مسعود دیوبندی اس حوالے سے اگر تھوڑی سی کوشش کرتے تو الاشباب والنظائر کو دیکھتے، رد المختار کا مطالعہ کرتے، المبسوط للسرخسی کا جو نا مطالعہ کر لیتے، البحر المحیط فی اصول الفقہ کو دیکھ لیتے، المحصول فی علم الاصول کا جو نا مطالعہ کر لیتے، اور پھر تفسیرات احمدیہ کا ہی مطالعہ کر لیتے کہ ملا جیون علیہ الرحمہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر جو پہلا اصول بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ اصل اشیاء کے اندر ان کا جائز ہونا ہے، اور یہی فقہا کا، جمہور فقہا کا اور جمہور احناف کا موقف بھی یہی ہے کہ جب تک ناجائز ہونے کے اوپر دلیل قائم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی عمل کو ناجائز، بدعت اور گناہ قرار نہیں دے سکتے۔ اب مفتی طارق مسعود دیوبندی کو چاہیے تھا کہ اس اصول کی روشنی کے اندر مسئلہ یوں بیان کرتے کہ چونکہ محرم الحرام کے اندر جو مسلمانوں کو پانی پلانا ہے یہ بالکل جائز ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ ایک جائز عمل ہے، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کے اوپر نہ تو قرآن سے دلیل ہے، نہ حدیث سے دلیل ہے، نہ صحابہ کے عمل سے دلیل ہے، اور نہ ہی اہل بیت کے عمل سے دلیل ہے۔ تو پھر جو ان کی گفتگو ہوتی ہے فقہ حنفی کے مطابق ہوتی اور اصول شرع کے مطابق ہوتی، اور پھر مفتی طارق مسعود دیوبندی کی اگر عملی زندگی کو دیکھیں تو مفتی طارق مسعود دیوبندی ادھر مسلمانوں کی اللہ کی رضا کے لیے پانی پلانے کو بدعت اور ناجائز قرار دے رہے ہیں، اور ادھر عملی طور پر بت خانے جاتے ہیں، کالی ماتا مندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر باادب بیٹھتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ہندوؤں کے ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور بت خانے جا کر بیٹھ کر ہندوؤں کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں اور فرحت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنے مرکز میں آنے کی دعوت بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ادھر سے اسلام کا لبادہ بھی ہے اور ادھر سے ہندوؤں کے ساتھ یاریاں بھی ہیں، ادھر سے مسلمانوں کے اوپر فتوے بھی ہیں، اور محرم الحرام کے اندر مسلمانوں کے اس مبارک عمل کو ناجائز اور بدعت قرار دیا جا رہا ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کو عملی طور پہ جو ہے وہ جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب سی منطق ہے، اس کے حوالے سے مسلمان بڑے اضطراب کے اندر ہیں کہ فتویٰ کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ اس لیے مفتی طارق مسعود دیوبندی کے نزدیک اگر بت خانے جانا جائز ہے بلا دلیل کے، وہاں جا کے کھانا پینا جائز ہے بلا دلیل کے، تو امام حسین کے سال ثواب کے لیے محرم کے اندر جو ہے نا وہ پانی پلانا یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کی اصل کے اوپر قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں کہ یہ ایک صدقہ ہے اور یہ اصال ثواب کی ایک صورت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل ہے کہ پیاسے مسلمانوں کو پانی پلانا یہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے۔ اور پھر بت خانے کے اوپر دیکھیں، وہاں پہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، بتوں کی پوجا ہوتی ہے، جو پجاری لوگ ہیں
اللہ کا غضب برستا ہے کہ جس جگہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو وہ کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسری جانب دیکھیں تو پانی پلانا یہ ایک صدقے کی صورت ہے، اصحال ثواب کی صورت ہے، مسلمان پلانے والے ہیں، مسلمان پینے والے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصحال ثواب کی نیت ہے، اور مبارک محرم الحرام کے ایام ہیں ان کے اندر صدقہ کیا جا رہا ہے، ادھر جو ہے مفتی طارق مسعود دیوبندی جو ہے اس کو ناجائز اور بدعت اور گناہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ عجیب سی، بہرحال یہ جو ان کا ایک قولی اور عملی تضاد ہے، اس حوالے سے ان کو وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ میں نے بت خانے کے اندر کھانے پینے کو کیوں جائز قرار دیا ہے اور محرم الحرام کے اندر کیوں ناجائز قرار دیا ہے۔ اور محرم الحرام کے اندر خلاصہ کلام یہ کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی کا یہ تقریباً 48 سیکنڈ کا کلپ ہے، جس کے اندر انہوں نے تقریباً 6 مسٹیک کی ہیں۔ پہلی مسٹیک تو یہ کی ہے کہ یہ جو نیک اور محمود عمل تھا اس کو شیعوں کا مسلک بنا دیا، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری مسٹیک یہ کی ہے کہ عرف سے ظاہر رہے کہ عرف کے اندر یہ اہل سنت اور کثیر اہل سنت کا جو ہے نا وہ ایک عمل ہے جس کو وہ سعادت سمجھ کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پانی کا صدقہ کرتے ہیں۔ اور تیسری مسٹیک یہ کی ہے کہ یہ جو مضموم مسئلہ بیان کیا انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ شریعت کے اوپر افتراء باندھ دیا، اس کو اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے، حالانکہ اس کا اہل سنت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی مسٹیک یہ کی ہے کہ جو دلیل جمہور احناف کی نہیں ہے اس دلیل کو بیان کیا اور اس کے اوپر حکم بیان کر دیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ احناف کے مطابق اصول بیان کرتے اور اس کا مسئلہ بیان کرتے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت بیان کی ہے۔ اور پانچویں مسٹیک یہ کی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی قرآن و حدیث کے، بغیر کسی اصول شرع کے دلیل قائم کیے، انہوں نے اپنی طرف سے معاذ اللہ شریعت کے اوپر افتراء باندھا اور ایک جائز اور محمود عمل کو معاذ اللہ انہوں نے بدعت اور ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اور چھٹی مسٹیک انہوں نے یہ کی ہے کہ کسی فرقے کی مخالفت کے اندر انہوں نے شریعت کی مخالفت کر ڈالی، انہوں نے صرف اس چیز کو دیکھا کہ یہ شیعہ ذات کا مسلک ہے اور شیعہ لوگ کرتے ہیں لہٰذا یہ ناجائز و گناہ ہے، حالانکہ یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو کسی فرقے کی پہچان اور کسی کا مسلک قرار دے دیا جائے۔ تو فرقے کے مخالفت کے اندر انہوں نے شریعت کی مخالفت کر ڈالی، جس سے آپ ان کی جو تبحر علمی ہے اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی اس حوالے سے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں گے اور جو درست مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ عوام کے سامنے بیان کریں گے، اور جو غلط مسئلہ بیان کیا اسے انشاءاللہ یہ رجوع کریں گے، اور اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حوالے سے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ وضاحت بیان کریں گے۔